السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دو جو چھوٹی سی باتیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں ہم، اس کے بعد اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سکون کی ادائیگی یہ ہے کہ حرف میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے الحمد، اب اس کو الحمد ہلانا نہیں ہے کہ لام کو، یا انعمت کے نون کو ہلانا غلط ہے، جیسے اس کو انعمتا پڑھ دینا اور اس کو الحمد ال کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ جھٹکا ہو جائے گا، تو جھٹکا نہیں دینا، ہلانا نہیں ہے، پڑھیں گے الحمد انعمت۔ نون قطنی کو ویسے تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نون قطنی کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی صورت میں نون قطنی کو کیسے پڑھا جائے گا۔ چھوٹی میم کی طرح چھوٹا نون دونوں لفظوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں قدیر پہ اگر ہم رک رہے ہیں، آیت اینڈ ہو رہی ہے، ہم سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو پھر آگے نلذی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الذی۔ اگر تو کنٹینیو کر رہے ہیں تلاوت کو تو پھر پڑھیں گے قدیر الذی، اور اگر آیت اینڈ ہو رہی ہے، رک رہے ہیں، تو رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، پڑھیں گے الذی، پھر نلذی نہیں پڑھیں گے۔ آگے اسی طرح لمزہ، اگر رک گئے تو پھر آگے پڑھیں گے الذی، پھر لمزتی الذی نہیں پڑھیں گے۔ اگلی کنڈیشن دیکھیں، جیسے عادن الاولی، اب ادھر یہ سٹاپنگ رول اینڈ پہ ہے، ادھر ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے دیا ہوا ہے، ادھر نون کو ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ عادن الاولی۔ آج ہم پڑھیں گے حروف قمری اور حروف شمسی۔ بعض الفاظ کے شروع میں ال آتا ہے، جیسے الحمد، الرحمن، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اگر ال کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو لام کا ادغام ہوگا، یعنی لام نہیں پڑھا جائے گا، مثلا الشمس، اب اس میں ہم نے الشمس نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الزیتون، حروف شمسی جن پر لام نہیں پڑھا جاتا وہ کون سے حرف ہیں؟ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حرف ہیں جن پر لام نہیں پڑھا جائے گا، اگر یہ حرف آ جائیں تو پھر لام نہیں پڑھا جاتا۔ مثالیں دیکھتے ہیں، والسلام فی التابوت، یوم الزینہ، رکیں گے تو یوم الزینہ پڑھیں گے، نہیں رکیں گے تو یوم الزینۃ، عاملوا الصالحات جانب الطور، اثر الرسول الصدور۔ اگر ال کے بعد حروف قمری آ جائیں تو لام کا ادغام نہیں ہوگا، یعنی لام پڑھا جائے گا، جیسے الکوثر، القارعہ۔ حروف قمری جن پر لام پڑھا جائے گا وہ کون سے ہیں؟ حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ یاد کرنے کے لیے مجموعہ ہے ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ اس کے وہ حروف ہیں جو حروف قمری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو یاد کرنے کا انہوں نے مجموعہ دیا ہوا ہے، ابغی حجک وخف عقیمہ۔ مثالیں اس کی دیکھتے ہیں، بالحق، فی القتل، الارض،
الأرض، الخادم، الحكمة، في اليم، أن العذاب، الجمیل۔ نوٹ ہے کہ جس لام کے بعد شد والا حرف آئے تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا۔ سورة العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے، سوال نمبر 1، ساکن کی ادائیگی کیسے کریں گے، مثال سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2، وقف کی صورت میں نون قطنی کیسے پڑھا جائے گا۔ سوال نمبر 3، لام تعریف کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حروف شمسی کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، انہیں کیسے پڑھا جائے گا، مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5، حروف قمری کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، انہیں کیسے پڑھا جائے گا، مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 6، ابغی حجک وخف عقیمہ کس کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 7، سورۃ العصر کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔